بڑے بڑے کیسز ہیں پاکستان میں، اس کا اینڈ رزلٹ تک پہنچنا، اس کو کنکلوڈ کرنا، اس میں ہمارا کوئی ماضی بہت اچھا نہیں ہے. اس میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں. جن جرنلسٹوں پہ حملہ ہوتا ہے پہلے مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اس کو 6 گولیاں لگی ہیں، چلتا کیسے ہے، اس کو 1 گولی لگی ہے یہ ابھی تک بات کیسے کر رہا ہے. تو ارشد شریف کی اسیسینیشن، جس کے اوپر اب رانا ثناءاللہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو ٹارگیٹ کلنگ سے مارا گیا، ٹارگیٹ گئی ان کی، وہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی والا معاملہ نہیں ہے جو کینین پولیس نے کہا. انہوں نے کہا کہ ٹارگیٹ کر کے اس کو مارا گیا، کیونکہ باقی سب جو انہوں نے کہانیاں سنائی تھیں، بچہ اغوا ہو گیا، گاڑی آ گئی، وہ قابل قبول کہانیاں نہیں ہیں. اس کے اوپر بھی ایک خط لکھا ہے شہباز شریف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس میں بھی کچھ سوالات ہیں. ارشد شریف نے اگست 2022 میں بیرون ملک جانے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا، یہ سوال اس میں پوچھا گیا ہے. سپریم کورٹ کو آئی ہوپ کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں لے آئیں. اس کی فیملی کو، اس کی مدر اس کی زندہ ہے، اس کی والدہ زندہ ہے، ان کو سیٹسفائی کرنا، اس کے بچے ہیں، اس کی وائف ہے، ان کو سیٹسفائی کرنا، اس کی فیملی کو تسلی دینا کہ یہ حقائق ہیں، بہت ضروری ہے. سب سے زیادہ وہ حقدار ہیں کہ ان کو سچائی بتائی جائے. دوسرا سوال ہے بیرون ملک روانگی میں کس نے سہولت کاری کی. یہ سہولت کاری پتہ نہیں لفظ درست ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو خوف تھا، ڈر تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے. تو اگر تو کسی نے اس کی مدد کی تھی کہ بھیا جان بچا کے چلے جاؤ، پھر تو اس نے نیکی کا کام کیا تھا. لیکن اگر کسی نے اس کو پھنسایا تھا، سازش کی تھی، تو پھر وہ غلط کام کیا تھا. بیرون ملک روانگی میں کس نے صورت کاری کی. کوئی ایجنسی یا انتظامیہ صحافی کو ملنے والی دھمکی سے آگاہ تھی، یہ بھی ایک سوال ہے. تیسرا سوال ہے کہ اگر ارشد شریف کی جان کو خطرے کی اطلاع تھی تو بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ارشد سے قریب جتنے لوگ ہیں ان سب کا خیال ہے کہ اس کو خطرہ تھا اور وہ اس کا اظہار کر رہا تھا. اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے آفیشیل لیول پہ یہ کہاں تک یہ چیز معلوم تھی اور کس کو معلوم تھی، کیونکہ اگر وہ کے پی گورنمنٹ کے بھی پاس ہے آخری دنوں میں، تو کے پی گورنمنٹ تو ایک گورنمنٹ ہے، پاکستان کی صوبائی حکومت ہے، اس کے تو آفیشیل جو بھی اس کے انویسٹیگیٹو پروسیس ہوگا، اس کے آفیشیلز ہوں گے، انہوں نے کچھ چیز تو ریکارڈ کی ہوگی کہ ارشد کو یہ دھمکی آ رہی ہے یا یہ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں یا اس کی جان کے در پہ. سوال نمبر 4 یہ ہے کہ وہ کیا حالات اور وجوہات تھیں جس کی بنا پر ارشد شریف متحدہ عرب امارات سے کینیا گئے. یہ ایک معمہ ہے باقاعدہ، کیونکہ کینیا ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جہاں جان بچانے کے لیے کوئی جائے. تو وہاں کیوں جانا پڑا؟ صرف ویزا ایشو تھا یا کوئی اور فیکٹرز کار فرما تھے، یا کسی نے ڈرایا یا فورس کیا کہ اس کو نکالو یو ای سے؟ ان سوالات کا جواب آنا چاہیے. سوال نمبر 5 یہ ہے کہ فائرنگ کے واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے. ان کی موت غلط شناخت کا معاملہ ہے یا پھر کسی مجرمانہ کھیل کر دی جائے. اور بقول رانا ثناءاللہ کے یہ مجرمانہ کھیل ہے، ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے. دوبارہ جنرل غلام مصطفیٰ آپ کے پاس آتا ہوں. کیا ہم سچائی جان پائیں گے کہ ارشد شریف کو کیوں مارا، کس نے مارا، پیچھے کون تھا؟ کیونکہ مسٹیکن آئیڈینٹی والا معاملہ تو تقریباً اب رانا ثناءاللہ کے بیان کے بعد رول آؤٹ ہو چکا ہے. دیکھو، تو پہلے دن سے ہی جو شواہد کینیا سے نکلے تھے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ باقاعدہ ٹارگٹ کر کے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے حادثہ جو ہوا ہے. اس میں ایک وہ بڑا مختلف جگہ پورے پاکستان میں کس نے کروائی تھی، کون تھا اس کا مدعی اور کون لوگ تھے انہیں سب کرائی، یہ بھی پتہ کرنا چاہیے. کیونکہ یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو شکایت بھی ہے اس چیز کی. دیکھیے سارے حل ہونے چاہیے پاکستان کی بہتری کے لیے، ہمارے اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے. اگر یہ حل نہیں ہوتے تو جس طرح پرانے ہمارے جس طرح ہائی پروفائل جو ہمارے شہادتیں ہوئی ہیں یعقوب خان سے لے کر، تو وہ سارا ایک مہمہ رہ جائے گا. اور پھر یہ آپ کے لیے آگے آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ آگے اور کوئی بات بنتی ہے تو بہت بڑی سازش ہے، اس کو نام دے دیا جائے گا. دوسرا یہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جو خان صاحب پہ حملہ ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ان کو محفوظ رکھا ہے اس سے. خدا نخواستہ اگر یہ ہو جاتا جو حملہ آور تھے ان کا اگر مقصد پورا ہو جاتا تو شاید پتہ نہیں کیا حالات بنتے. تو یہ ضروری ہے خان صاحب کے لیے بھی، ان لوگوں کے لیے بھی، اور پاکستان کے لیے بھی، اور آئندہ کے لیے جو سیکیورٹی لیپسز ہیں جہاں ہمارا مسئلہ بن رہا ہے. دیکھیے ہمارے جو سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے نا، انفارچونیٹلی ہمارے جو پولیٹیکلی امپورٹنٹ جو دوسرے امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ بڑا ہی وونکی ہے. فرینکلی وہ زیادہ پروٹوکول کی طرف زیادہ ہے. جو ایگزیکٹو سیکیورٹی ہے، جو پوائنٹ سیکیورٹی ہے جو کرنی چاہیے، وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے. پولیس والوں کو بھی ترس آتا ہے، وہ بیچارے بھی 50 60 70 لے کے چل رہے ہیں گاڑی کے پیچھے. ان سارے کا نظام کس کے پاس ہے، ہونا کیسے ہے، خدا نخواستہ حادثہ ہوگا کیا کریں گے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور کچھ بن جائے، وہ سب چیزیں آپ کو نظر آئیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے پاس یہ موجود نہیں تھی یہاں پہ. تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے ارشد شریف کا معاملے میں بھی اور عمران خان کے معاملے میں بھی اگر سچائی سامنے آتی ہے پورے طریقے سے ایمانداری کے ساتھ تو پاکستان محفوظ ہوگا، اس سے کمزور نہیں ہوگا. ہمیں سچ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے. میرا اس پہ ایمان ہے کہ اس سے پاکستان مضبوط ہوگا، کمزور نہیں ہوگا.